تو فائنلی قصہ ختم ہو چکا ہے اور فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ بابر اعظم ہی پاکستان ٹیم کے لمبے عرصے کے لیے T20 اور ون ڈے کے کپتان ہوں گے۔ لمبے عرصے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بابر اعظم کافی زیادہ نخرے کر رہے تھے اور پاکستان کی کرکٹ بورڈ ان سے بھی زیادہ نخرے کر رہا تھا اور ان دونوں کے اندر کچھ انبن چل رہی تھی۔ شاہین شاہ افریدی کو کپتانی سے تو ہٹا دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد پاکستان کی کرکٹ بورڈ بابر اعظم کو جب کپتان بنانے والا تھا تو بابر اعظم نے کہا کہ میں اگر کپتان بنوں گا تو صرف اور صرف T20 کا نہیں بلکہ تینوں فارمیٹ کا کپتان بنوں گا اور لمبے عرصے کے لیے کپتان بنوں گا۔ لیکن پاکستان کی کرکٹ بورڈ کے ذہن میں تھوڑا بہت یہ تھا کہ اگر تو بابر اعظم T20 ورلڈ کپ 2024 میں اچھا پرفارم کر گئے تو پھر تو ہم ان کو ون ڈے کا بھی کپتان بنا دیں گے، صرف T20 کا پہلے بنا رہے تھے، اور اگر تو یہ اچھی کپتانی نہیں کرتے اور پاکستان ٹیم بری طرح امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں فیل ہوتی ہے تو سارے کا سارا ملبہ اٹھا کر بابر اعظم کے سر پر ڈال دیا جائے گا، پی سی بی پیچھے ہٹ جائے گا اور کہے گا جی بابر اعظم کو ہم نے دوسرا موقع دیا تھا لیکن یہ وہاں پر بھی پرفارم کرنے میں ناکام ہے۔ لیکن بابر اعظم تھوڑے بہت اب سمجھدار ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے کپتانی دینی ہے تو لمبے عرصے کے لیے دو اور تینوں فارمیٹ کی دو۔ تینوں فارمیٹ کی کپتانی تو خیر اب بابر اعظم کو نہیں دی گئی کیونکہ شان مسعود بہت اچھی نو ڈاؤٹ کپتانی کرتے ہیں اور ٹیسٹ کے اندر وہی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کے کپتان بھی ہونے چاہیے، لیکن ون ڈے اور T20 کا اب پکا کپتان اور لمبے عرصے کے لیے کپتان بابر اعظم کو بنا دیا گیا ہے۔ تو کنگریچولیشن ٹو بابر اعظم۔ لیکن جہاں تک بات ہے کہ یہ فیصلہ کیسا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا بہت یہ فیصلہ کہیں نہ کہیں پاکستان کی کرکٹ بورڈ کا غلط بھی ہے اور صحیح بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے جب بابر اعظم کو ہٹایا گیا تھا تو وہ ٹوٹلی طور پر ایک غلط فیصلہ تھا۔ بابر اعظم نو ڈاؤٹ ایک اچھی کپتانی کر رہے تھے لیکن اس کے بعد شاہین شاہ افریدی کو صرف ایک سیریز کے بعد ہٹا دینا یہ اس سے بھی بڑا غلط فیصلہ ہے پاکستان کی کرکٹ بورڈ کا، اور پھر شاہین شاہ افریدی کے بعد اگین بابر اعظم کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنا دینا یہ اس سے بھی پھر بڑا غلط فیصلہ سمجھتا ہوں میں۔ تو پاکستان کی کرکٹ بورڈ کے اندر کچھ بھی کبھی بھی بلکہ پورے پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ یہ سب ہمیں کیا دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو دیکھنا تو آپ کو پڑے گا، سارا کچھ کرنا بھی پڑے گا۔ آپ اگر پاکستان میں رہتے ہیں یا تو پاکستان سے کہیں باہر چلے جائیں تو پھر آپ کے لیے تھوڑا بہت جو ہے وہ سر درد کم ہو جائے گا، لیکن پاکستان میں رہنے والوں کو ایسا ہی سر درد ہمیشہ بھگتتے رہنا پڑے گا، نہ صرف پورے پاکستان میں بلکہ پاکستان کرکٹ کے لورز کے لیے بھی یہی کچھ ہی ہمیشہ چلتا رہے گا۔ باقی جہاں تک بات ہے کچھ میں آپ کو باتیں بتاتا چلوں کہ شاہین شاہ افریدی پاکستان کی تاریخ کے پہلے اب ایسے کپتان بن چکے ہیں جنہوں نے نہ کوئی ورلڈ کپ ہارا ہو اور نہ ہی کوئی ایشیا کپ ہارا ہو، لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ وہ کھیلتے کوئی ورلڈ کپ یا ایشیا کپ تو ہی جیتتے نا، بیچارے کو کھیلنے ہی نہیں دیا گیا، کپتانی ان کو کرنے نہیں دی گئی کسی ورلڈ کپ یا ایشیا کپ کے اندر، تو وہ ہارتے کیسے؟ خیر یہ بات مذاق میں رہی۔ باقی جہاں تک بات ہے محمد رضوان کی تو محمد رضوان کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے تھے، شاداب خان کے حوالے سے بھی پوچھ رہے تھے اور فخر زمان کے حوالے سے بھی پوچھ رہے تھے۔ تو محمد رضوان کا آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد رضوان کو بھی پاکستان کی کرکٹ بورڈ نے کپتانی آفر کی تھی، لیکن وجہ یہی تھی کہ جو T20 کا صرف اور صرف جو ہے وہ ایک بندہ کپتان نہیں بننا چاہتا، جو بھی بننا چاہتا ہے لمبے عرصے کے لیے اور کچھ تینوں فارمیٹ کا ہی کپتان بننا چاہتا ہے، اس لیے محمد رضوان نے انکار کر دیا تھا کہ میں پاکستان کا T20 کا کپتان نہیں بن سکتا۔ اور جہاں تک بات ہے فخر زمان اور اس کے علاوہ شاداب خان کی تو وہ تقریباً 90 سے 80 to 90% کنفرم ہے کہ وہ پاکستان کے اسکواڈ کا تو حصہ ہوں گے، لیکن جو نائب کپتانی ہے وہ ابھی بھی محمد رضوان کے سپرد کی گئی ہے۔ تو محمد رضوان پاکستان ٹیم کے نائب کپتان ہوں گے، جبکہ بابر اعظم کا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ٹیم کے کپتان ہوں گے۔ اور جہاں تک بات ہے کچھ باقی معاملات کی تو باقی معاملات بھی کچھ ڈسکس ہوتے رہیں گے۔ پاکستان ہے بھائی، پاکستان میں ہمیشہ یہ سب چلتا رہے گا، شاہین افریدی گئے تو بابر اعظم آ گئے اور بابر اعظم گئے تھے تو شاہین شاہ افریدی آ گئے تھے۔ اب اگر بابر اعظم اچھا پرفارم کریں گے تو رہیں گے، ورنہ پھر اوکھی گل ہے بھائی صاحب۔ اور جہاں تک بات ہے عثمان خان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ عثمان خان کا یہ جو فیصلہ تھا وہ شاید غلط تھا کہیں نہ کہیں۔ باقی ہماری دعا ہے کہ ان کا یہ غلط فیصلہ بھی پاکستان کے لیے اچھا ثابت ہو، ان کے لیے بھی اچھا ثابت ہو اور وہ پاکستان ٹیم کے لیے اچھے سے اچھا پرفارم کرنے کی بھرپور کوشش کریں اور پاکستان ٹیم میں بہترین پرفارم کر کے اپنی پکی جگہ پاکستان ٹیم میں جو ہے وہ بنا لیں، کیونکہ اس سے پہلے عثمان قادر اور بہت سی ایسے مثالیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں جن کو تھوڑا بہت جو ہے وہ آؤٹ آف فارم جو لوگ گئے تو پھر وہ پاکستان ٹیم میں کبھی نظر نہیں آئے۔ تو پاکستان کرکٹ بورڈ کا نظام کچھ ایسا ہی ہے کہ جو بھی کھلاڑی اس سے ایک بار نکل جاتا ہے وہ پھر کبھی بھی پاکستان ٹیم میں انٹر نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو بھی سکتا ہے تو اس کے لیے اس کے پاس بہت بڑی سفارشوں کا ہونا ضروری ہے جو شاید عثمان خان کے پاس نہیں ہوگی۔ اگر ہوگی بھی صحیح تو پھر تو شاید وہ ان کو کچھ لمبے عرصے کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ موقع دے دے، لیکن ایسا لگتا نہیں ہے۔ باقی ویسے عثمان خان کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا ان کا فیصلہ بالکل ٹھیک ہے یا غلط؟ اپنے رائے آپ کمنٹ میں
जरूर दीजिएगा। और जहां तक बात है बाबर आजम की कप्तानी की, और उसके साथ साथ जो बहुत ज्यादा बातें डिस्कस हो रही हैं इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के हवाले से कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर का क्या बनेगा, क्योंकि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम का आपको याद है कि एक शो में ये दोनों बैठे थे, जब इनसे सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि बाबर आजम T20 के कप्तान अच्छे हैं या फिर नहीं, और क्या बाबर आजम T20 के प्लेयर भी हैं या फिर नहीं, और उनकी T20 में जगह बनती है या फिर नहीं, तो इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर दोनों ने यही कहा था कि नहीं जी, ये बंदा T20 का तो प्लेयर ही नहीं है, कप्तानी तो दूर की बात है, हम तो इसको T20 का प्लेयर ही नहीं समझते, इसको वनडे और टेस्ट खेलना चाहिए, T20 से इसको बाहर निकाल देना चाहिए। तो आज अब जब उन्होंने अपने रिटायरमेंट वापस लिया है, तो असल मोह तो मुझे लगता है कि मोहम्मद आमिर और जो है वो क्या कहते हैं इमाद वसीम के साथ हो चुका है। जो अब बाबर आजम जिसके बारे में ये कहते थे कि ये बंदा T20 का प्लेयर नहीं है, ये लोग अब उसी की कप्तानी में ना सिर्फ न्यूजीलैंड की सीरीज खेलेंगे बल्कि T20 वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम इनको बाउंड्री पर, वो जो आपको रोहित शर्मा वाला सीन याद है ना, पांड्या वाला, तो उसी तरह का कुछ सीन करेंगे। बाबर आजम शाहीन शाह अफरीदी को कह रहे होंगे कि वो उधर चले जाओ, उधर चले जा पाई, और उसके साथ साथ इमाद वसीम को कहेंगे तुम वो उधर चले जाओ, मोहम्मद आमिर को कहेंगे भाई तू अगर बॉलिंग अच्छी नहीं कर रहा तो ना करा भाई, अगला और चुप करके उधर बाउंड्री पे जाके लगा जा, और आइंदा तुझे मैंने कोई ओवर नहीं देना। तो ये सीन बड़ा देखने वाला होगा। ऐसा कुछ बातें सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा गर्दिश कर रही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कुछ पाकिस्तान टीम की, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान टीम के अंदर ये जो कुछ भी चल रहा है सबकी समझ से बाहर है। लेकिन एक बात तो हम जो क्रिकेट के थोड़े बहुत फैंस हैं, हमें क्रिकेट अच्छी लगती है, हम क्रिकेट से प्यार करने वाले हैं, मैं समझता हूं कि हमें एक चीज का तो है वो जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि बाबर आजम भी अपना लड़का है, शाहीन अफरीदी भी अपना लड़का है, और आमिर भी अपना लड़का है, इमाद वसीम भी अपना ही लड़का है, शादाब खान भी अपना है, पूरी की पूरी टीम हमारी अपनी है। तो इसलिए हमें अब किसी भी किस्म के कोई लड़ाई झगड़े को जो है वो टीम में नहीं पड़वाना, किसी भी किस्म को कोई रोला न डाले टीम में, टीम हमारी मुत्तहद होकर खेले और पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करे सिर्फ और सिर्फ हम पाकिस्तानियों के लिए, और वर्ल्ड कप भी जीतने की भरपूर कोशिश करे, वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे। हम पाकिस्तानियों को अपनी टीम को दिल से सपोर्ट करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये जो फैसला है वो कैसा है? और इमाद वसीम के बारे में जो लोग कह रहे थे और मोहम्मद आमिर के बारे में कह रहे थे कि ये रिटायर हो जाएंगे, तो भाई ऐसा नहीं होता, उन्होंने अपने रिटायरमेंट वापस ले लिया है, लेकिन अब वो पाकिस्तान टीम के लिए इंशाल्लाह लंबे अरसे के लिए खेलेंगे। और ये सारे के सारे लड़के अपने हैं, हमें जो है वो किसी की पुरानी गलतियों के ऊपर उसको बार बार उसकी वही गलती याद दिलाकर, उसका माजी याद दिलाकर ये चीज नहीं उसको बतानी चाहिए कि तू भाई ये था और तू अब ये बन गया है। तो भाई साहब कोई भी कहीं पर भी बदल सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये ताकत दी है कि वो अपने ज़हन को कहीं पर भी और कभी भी बदल सकता है, तौबा कर सकता है। तो मोहम्मद आमिर अब अगर वापस आ चुके हैं, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, तो हमें उनको अच्छे तरीके से और 100% सपोर्ट करना चाहिए। और इमाद वसीम को भी अब अगर वो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा करते हैं, तो फिर उनको भी हमें दिल से सपोर्ट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या जो मैंने बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक है या गलत? अपनी राय आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। और खेलों से जुड़ी तमाम खबरें सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी तौर पर कर दीजिएगा।